اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے جو درس کا سلسلہ 2.5 سال سے چل رہا ہے ہمارا مسلسل، اور اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم یہ خدمت انجام دیتے رہیں، اور آپ حضرات کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے جو اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور مسلسل سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے، یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہمارے بچوں کو کچھ علم پہنچانے کی، ہمارے بچوں کو نیک بنانے کی، اور اس میں مسلسل ہم نے مختلف موضوعوں پہ چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس دیے ہیں تاکہ کسی کو زحمت نہ ہو سننے کے لیے۔ 8 منٹ 9 منٹ کے کلپ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو ضرور خود بھی سنیے اور آگے بھی بڑھائیے تاکہ آپ کے اس کوشش کی وجہ سے ان بچوں تک کچھ باتیں پہنچ جائیں جو علوم دین سے دور ہیں، یا کوئی ایسا ایکسیس نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ایسا معلم نہیں ہے جو ان کو تعلیم دے سکے۔ اور آج کل تو خیر یہ بند کا ماحول چل رہا ہے، اس سے آج کا جو درس ہے انشاءاللہ اس سے بڑے بھی کچھ حاصل کریں گے، بچے بھی حاصل کریں گے۔ گزشتہ مرتبہ میں نے آپ سے وعدہ کیا انشاءاللہ کچھ سیریز جو ہے نا ہماری امام زمانہ سے متعلق بھی آئیں گی، کیونکہ وقت کے امام ہیں وہ، اور ہمارے امام کو کام کرنے والے چاہیے، صرف زبانی دعویٰ کرنے والے نہیں چاہیے۔ میں کہوں میں امام کا بہت بڑا چاہنے والا ہوں، لیکن میں امام کے لیے کر کیا رہا ہوں؟ کم سے کم آلتو فالتو ویڈیوز کو فارورڈ کرنے کے بجائے، جو مسخرے پن کے ویڈیوز ہیں اس کے بجائے ان ویڈیوز کو فارورڈ کیجئے جس میں کچھ پیغام ملتا ہوں۔ ایسے علماء کے ویڈیوز، ایسے خطبہ کے ویڈیوز، ایسے ذاکرین کے ویڈیوز جس سے محبت اہل بیت مضبوط ہو سکے اور عمل مضبوط ہو سکے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم امام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تبلیغ کو کبھی نہ چھوڑیے۔ امام کہتے ہیں میرا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو ہدایت کرتا رہتا ہے۔ ہدایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عالم دین بن جاؤ، ہدایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے علامہ بن جاؤ، نہیں، آپ اپنے حساب سے جو اچھا آپ کو لگتا ہو وہ بھی اگر آپ آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی نگاہ میں قبول ہوگا۔ دیکھیے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے تبلیغ کا۔ آیت اللہ حائری کے زمانے میں انہوں نے کچھ مبلغین کو مختلف جگہوں پہ بھیجا تھا۔ ساروخ ایک جگہ ہے، وہاں پہ بھی ایک مبلغ پہنچے اور انہوں نے تبلیغ کی، کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ خمس نہیں نکالتے، تم لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، تمہارے اعمال قابل قبول نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب مال حرام اگر پیٹ کے اندر آ جائے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ان کے تبلیغ میں ایک شخص کاظم کربلائی، ایک معمولی سا دیہاتی انسان جو کہ چھوٹی موٹی زمین کا مالک تھا، وہ بھی آیا کرتا تھا، اور ان کے اوپر اتنا اثر ہوا انہوں نے آدھی جائیداد جو ہے نا غریبوں کے نام سے تقسیم کر دی، اور آدھی جائیداد جو تھی اس میں سے انہوں نے خمس و زکوٰۃ کو نکالا۔ نکالنے کے بعد ایسے پابند ہو گئے، نماز روزے اور اہل بیت کی محبت میں اتنے پابند ہو گئے، وہ مقامات پہ جایا کرتے تھے جہاں پہ جو ہے نا امام زادوں کے قبریں ہیں، تو جا کے ایک امام زادے کے قبر پہ جا کے بہت روئے، کہنے لگے کاش مجھے پڑھنا لکھنا آتا تو میں آپ کے لیے قرآن پڑھتا۔ روتے روتے نیند لگ گئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لائے ہیں، کہا کہ پڑھو قرآن پڑھو۔ کہا کہ سرکار مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کہیں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کہا قرآن ہاتھ میں دیا، کہا پڑھو۔ کہا کہ آپ کہتے ہیں لیکن مجھے کہاں پڑھنا آتا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے قرآن کو ہاتھ میں لیا پورا قرآن مجھے حفظ تھا۔ اور کاظم کربلائی بہت مشہور ہیں، یہ آغا بروجردی آغا خوئی اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے کیسے معجزے ہوئے، کس طریقے سے
اللہ اپنی حقانیت کو پہچانواتا ہے۔ کاظم کربلائی کی اتنی شہرت ہوئی کیونکہ جو انسان کبھی کسی مدرسے گیا نہیں، کسی حوزے نہیں گیا، کبھی کچھ پڑھا نہیں، قرآن پڑھ کے سنانے لگا تو لوگ حیران ہو گئے، اور مختلف علماء نے ان کا امتحان لیا۔ آغا بروجردی نے بھی امتحان لیا، اور انہوں نے اپنے دفتر میں بلانے کے بعد مختلف علماء سے بھی کہا کہ ان کا امتحان لیا جائے۔ اور اسی زمانے میں تفضلی آیت اللہ تفضلی ایک عالم دین ہوا کرتے تھے جو قرآن کے حافظ بھی تھے، نہج البلاغہ کے حافظ بھی تھے، صحیفہ کاملہ کے حافظ بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، مختلف سوروں سے کچھ آیتوں کو لے کے آپس میں ملا کے ایک کلمہ کی طرح بنایا، اور کہا کہ بتاؤ یہ کون سے سپارے میں ہے۔ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی گئی تو ایک مرتبہ کاظمی کربلائی جو ہے نا، کاظم کربلائی مسکرائے، کہنے لگے کہ قبلہ آپ نے 3 مختلف سوروں کے آیتوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا، یہ جو آیت یہ آپ نے جو لی ہے، اس کے آگے کی آیت یہ ہے، اس کے پیچھے کی آیت یہ ہے۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ فلاں سورے کا ہے، اس کے آگے کی آیت یہ ہے، اس کے پیچھے کی آیت ہے۔ یہ تیسرا حصہ یہ فلاں سورے سے آپ نے لیا ہے، اس کے آگے کی آیت یہ ہے، پیچھے کی آیت۔ وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ کہ امام کی دین ہے، کب امام کس کو کیا دے دے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ نواب صفوی جو ہے نا بعد میں شہید ہو گئے، وہ بھی انہیں کافی عبور تھا قرآن پہ، نہج البلاغہ کے بھی حافظ تھے، قرآن کے بھی حافظ تھے۔ انہوں نے عجیب قسم سے امتحان لیا، انہوں نے کلمات امیر المومنین کو خود چنا، قرآن کی آیتوں کو خود چنا اور آپس میں ملا دیا، اور کہا کہ یہ بتاؤ اس میں قرآن کی آیتیں کون کون سی ہیں، نہج البلاغہ کی کون سی ہے۔ کاظم کربلائی مسکرائے، کہنے لگے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اب اس کے بعد پریشان ہو کے حیران ہو کے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ عجیب جملہ تھا۔ کاظم کربلائی مسکرا کے کہتے ہیں دیکھیے قبلہ، قرآن نور ہے، اور جب میرے سامنے قرآن کی آیتیں آتی ہے تو نور بن کے چمکنے لگتی ہے، اور میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ دیکھا آپ نے، تو یہ اس طرح سے۔ اور آغا صدر نے ایک عجیب جملہ ان کے لیے کہا کہ میں سید ہوں، عالم دین ہوں، میں نے علوم دین میں زندگی گزار دی ہے، میں نے حرام و حلال کا بھی کافی خیال رکھا، حرام سے میں بچتا رہا، حلال سے علاوہ کچھ کرتا نہیں رہا، اس کے باوجود اللہ نے مجھے وہ درجہ نہیں دیا جو کاظم کربلائی ایک معمولی کسان ہے، اس کے باوجود اللہ نے وہ درجہ ان کو عطا کر دیا۔ یہ درجہ آیا کیسے؟ کہاں سے آیا؟ صرف اس مبلغ کی تبلیغ کی وجہ سے۔ اس لیے تبلیغ کی باتوں کو آگے بڑھا، یہ پتہ نہیں کس کے دل پہ کب کیا اثر ہو جائے، اس کے بعد وہ جو عمل کرے گا اس عمل میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے، اور میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق زہرا و بیہا بالوہا بنوہا، پروردگار یہ امام زمانہ کا مہینہ ہے، پروردگار ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، پروردگار، اور جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض حال ہیں ان کے قرض داریوں کو دور فرما، اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، پروردگار اس سے سب کو محفوظ رکھ، اور پروردگار بحق زہرا و بیہا بالوہا بنوہا امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔